حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ کوشش کرنا ماہ رمضان مقدس ہے آمین کہنا۔ میرا اللہ زندگی کے سانس رو عطا کرنا جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم کے عقیدے پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، مصطفیٰ سرکار کی پاک نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی پاک ولایت کا واسطہ، حسین ابن علی کی پاک شہادت کا واسطہ کہ بلا آغا نسیم رضوی صاحب کے درجات بلند فرما۔ ان کی قبر پہ انوار آل محمد کا سایہ فرما۔ ان کی اولاد کی زبان میں تاثیر ذکر آل محمد جاری فرما۔ جتنے صاحبان ذکر آل محمد کے لیے امام حسین کی چار دیواری کے اندر موجود ہیں کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جا۔ کوشش کرنا ذرا ہاتھ بلند کرنا، میں اس دور کی واجب دعا کروانے لگا ہوں۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، تجھے آل محمد کے اختیارات کا واسطہ آخری مصطفیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس انسان کا وجود آخری مالک کے ظہور کے لیے جتنا دھڑکتا ہے اتنی بلند صلوات۔ ایک ہی صلوات پڑھیں اور سارے مل کے با جماعت پڑھیں بلند آواز سے۔ جس حدیث پاک میں آل محمد پہ درود پڑھنا واجب قرار فرمایا ہے، اسی حدیث میں محمد مصطفیٰ کا اعلان ہے جب بھی ہماری ذات پہ درود پڑھو بلند آواز سے پڑھو کیونکہ منافقت دور ہوتی ہے۔ بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام جناب خضر خان صاحب کا حکم تھا، بابا جی کا حکم تھا، حاضری ضروری تھی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو 20-22 منٹ مجھے آپ کے چاہیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اس علی کے ذکر کے لیے جس کا ذکر کرنا اللہ نے ثواب بنایا۔ آپ صلی اللہ مولا کی زندگی دراز فرمائیں۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور میں رمضان سے ہی اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، پھر جہاں تک میرے وطن کے سرداروں کا دل کرے گا وہاں تک حسین ابن علی کی نوکری ہو جائے گی۔ خان جی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ کے اصحاب باوفا تشریف فرما ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک لفظ پہ رکوں اس کی شرح کروں، کوشش کرنا میں پہلی فرصت میں میری بات کو وصول کرنا، داد کا تقاضا نہیں ہے، بس چہروں پہ مسکراہٹ لگنا، پتہ لگ جائے علی والے ہیں۔ مسجد رسول ہے، مسجد رسول اصحاب باوفا موجود ہیں، مہینہ رمضان کریم کا ہے، مسجد کا در کھلا، مسجد کے در سے خدا کا در نکلا۔ آپ سلامت رہیں، مولا کی زندگی دراز فرمائے۔ جو حاضر ہے ذکر آل محمد میں مسجد کا دروازہ کھلا، مسجد کے دروازے سے خدا کا در نکلا۔ چلو جو بھائی اب تک نہیں پہنچے ان کے لیے میں بات آسان کر دیتا ہوں، مسجد کے دروازے سے علی نکلے۔ جب محمد مصطفیٰ کے بڑے عزت والے صحابی کی علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ نظر پڑی، کیونکہ اس کا بھی عقیدہ تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ذرا 1 منٹ کی تمہید ہے پھر میں بات آسان کر دوں گا، بس 1 منٹ مجھے دیجیے گا، خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں اس 1 منٹ میں پھر بات آسان ہو جائے گی۔ وہ دوڑتا دوڑتا کہا جی علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مالک اگر مناسب سمجھے تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔
یہ احمد برشاد ہے، میرا وطن ہے، میں آدھے لوگوں کے نام جانتا ہوں، جو نہ بولے گا میں پوچھ لوں گا مجھ سے کوئی لڑائی ہے یا علی اچھا نہیں لگتا؟ اگر مناسب سمجھے تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے، ختم ہو گئی میری طویل۔ پہلا جملہ اسد بھائی میں کہنے چلا ہوں، مسکرا کے علی نے فرمایا جا انتظام کر، اللہ کی زبان کا وعدہ ہے میں آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ او جو مولا حیدری علی ابن ابی طالب، لسان اللہ کا وعدہ ہے علی آ جائے گا۔ پہلا صحابی دعوت دے کے باہر جا رہا تھا، یا دوسرا صحابی مسجد کے دروازے سے گزرتا ہوا علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے فرزند ابو طالب، آئے اللہ کی زمین پہ سب سے بڑی نیکی، آئے وہ علی جس کی ولایت کا صلہ خدا نے جنت بنایا ہے، آئے وہ علی جس کے انکار کا صلہ خدا نے جہنم بنایا ہے۔ اگر مناسب سمجھے تو آج روزے کی افطاری میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ مسکرا کے علی نے فرمایا جا انتظام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا۔ دوسرا بندہ باہر جا رہا تھا، بندہ تیسرا آ گیا، بندہ پانچواں آ گیا، بندہ 10واں آ گیا، بندے خان جی 20 ہو گئے، بندے 30 ہو گئے، بندے 40 ہو گئے۔ میرا احمد برشاد ہے، سامنے میری قبلہ مرحوم کی قبر ہے، جن کی دعاؤں سے ہمیں پر آل محمد کے پڑھنے کے قابل ہو گئے، کیونکہ ان کی روح مجلس آل محمد میں موجود ہے۔ میں آپ کو مجلس نہیں سنا رہا، ان کے عقیدے کی مجلس ان کو سنانے لگا ہوں۔ 40 بندے سے علی ابن ابی طالب نے وعدہ کر دیا، جا انتظام کر میں آ جاؤں گا، جا انتظام کر میں آ جاؤں گا، جا انتظار کر میں۔ کیا فائدہ اس زبان کا جو چوک میں کھڑے ہو کے بولے اور ذکر شاہ نجف میں نہ بولے؟ رات کو بندے کے گھر حلقے کا MPA مہمان آ جائے نا، وہ صبح چوک میں کھڑے ہو کے 10 بندوں کو ضرور بتاتا ہے کیا بات ہے، رات حلقے کا MPA میرے گھر تھا۔ اس بندے کے مقدر کے کیا کہنے جس کے دسترخوان پہ قدرت اللہ مہمان ہو۔ سبحان اللہ، بجلے ماتمیاں دیہات دی تائید علی دی ولایت وزد بلند ہونے چاہتا، سجاد بلند تائید قدیر اونچا مول حیدری یا علی ابن آپ سلام میں زمانے کبھی کسی کا موت آ جائے آپ سلام بولا کتنی کی دراز فرما۔ اس بندے کے مقدر کے اسد بھائی کیا کہنے جس کے دسترخوان پہ وہ علی بیٹھا ہو، جس علی کا مٹی پہ دعویٰ ہے رزق ربنا یجری علی ایدینا، کہ رزق اللہ کا ہے، تقسیم کرنے والا ہاتھ علی کا ہے۔ جس بندے کے دسترخوان پہ خدا کے اقتدار کا مالک علی بیٹھا ہو، صبح مسجد رسول دوبارہ سجی، اصحاب با وفا رسول آئے، ان میں سے پہلا داخل ہوا، اس کا چہرہ بڑا مسکراتا ہوا، وہ دوسرے صحابہ سے کہنے لگا مجھے مبارک دو، رات قدرت اللہ میرے گھر تھا۔ دوسرا کہتا ہے عقل کا علاج کر، سامنے مصطفیٰ کی کرسی ہے، علی تو میرے گھر تھا۔ ہاتھ اٹھنا چاہیے، ہاتھ اٹھنا چاہیے، زبیم سے تائید ذکر علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے۔ جند جلدہ مالک علی سجاد بلند اونچا بول حیدری۔ 2 بندے باوجی رہ کے جنہوں نے اب تک ذکر علی ابن ابی طالب میں ہاتھ نہیں اٹھایا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے میں بڑا ذاکر نہیں ہو جاؤں گا۔ میرے عقیدے میں اس سے بڑا بخت حسین نے بنایا ہی نہیں کہ اس نے سماج میں سے مجھ جیسے ناچیز کو ذکر حسین کے لیے منتخب کر لیا۔ اس سے بڑا بخت میرے پاس نہیں ہے۔ روٹیاں 2 ہی کھانی ہے، اگر گوشت سے نہیں سو دال سے کھا لیں گے، مگر علی پہ سمجھوتا ہم سے نہیں ہوگا۔ جتنے لمحہ ذکر آل محمد کلمہ سے وہ ذکر ولایت ہی ہوگا۔ پہلا کہہ رہا تھا علی میرے گھر تھا، دوسرا کہتا ہے خوف خدا کر، علی تو میرے گھر تھا۔ خان جی 2 کی لڑائی جاری تھی، یا تیسرا آ گیا، وہ کہنے لگا تمہاری بات جائز ہوگی، علی تو میرے گھر تھا۔ بندے 5 ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے علی میرے گھر تھا۔ میں علی ابن ابی طالب کا علم غیب، علی ابن ابی طالب کو حاضر ناظر کائنات کے ہر ذرے میں حدیث رسول سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ جو میری گندوں بھجواتا ہے وہ کل سے بند کر دینا، علی کے دروازے کا نوکر اپنے حصے کا نمک حلال کرنے لگا ہوں۔ 10 منٹ گزرے خان جی، یہ مسجد رسول میں 40 دعوے دار ہو گئے۔ یہ کہتا تھا علی میرے گھر تھا، وہ کہتا تھا علی میرے گھر تھا۔ اتنی دیر میں مسجد کا در کھولا، اس در میں سے محمد مصطفیٰ نکلے۔ 650 سال کے بوڑھے سلمان نے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا، مالک یہ 40 صحابی ہے، ہر بندے کا دعویٰ ہے، یہ کہتا ہے علی اس کے گھر تھا، وہ کہتا ہے علی اس کے گھر تھا، سرکار آپ بتائیے علی ان میں سے کس کے گھر تھا؟ مسکرا کے مصطفیٰ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ تو یہ ہے علی تو میرے گھر تھا۔ ہاتھ ماتمی تو ہوئے تھے، ذکر علی نہ اٹھے میں مان نہیں سکتا یار، آپ سلامت رہے۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو تائید ولایت علی میں بلند ہو گیا ہے۔ تھکاوٹ دور ہوئے سینہ میں علی نال اونچا بول حیدری۔
لیے بولو ثواب علی ابن ابی طالب کا نام علی مولا ایک تے ذیشان خان علی دا نام نہیں چاہیا وہ میرا بھرائے دا میں نہ چاہ لے ہو سکتا روزہ لگا بیٹھس تے علی دا نام نس چاہیا کہاں جی لوگوں کو نا غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اگر بلند یا علی کہہ لیا تو مولوی صاحب اگلی دفعہ نیاز چوکھی مانگ لینی. میں ممبر آل محمد کی صداقت سے کہنا چلا ہوں تیرا یا علی کہنا مجھے فائدہ نہیں دے گا. اگر میں یا علی کہوں گا یہ تجھے فائدہ نہیں ہوگا. قبر بھی ہر کسی کی اپنی، اسد بھائی عقیدہ بھی ہر کسی کا اپنا. میری جو قبر کی چار دیواری میرے خدا نے میرے لیے مختص کی ہے اس میں میرا غیر نہیں جائے گا. جہاں تیری قبر کا نشان ہے تیری قبر میں میں نہیں آ سکتا. ہم ممبر آل محمد پہ فائدہ بتا سکتا ہوں کہ علی کا نام لینے کا فائدہ کیا ہے. یا علی کہنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ شجرے کی تصدیق ہو جاتی ہے، زبانوں کی طہارت کا اندازہ ہو جاتا ہے، ماں باپ کی صحیح امانت کا پتہ لگ جاتا ہے. اگلا جملہ میں اپنی زبان سے نہیں کہنے لگا. مذہب آل محمد کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب بھی ہمارا ذکر ہو اور ہمارے ذکر میں ہمارے حوبدار بیٹھے ہو وہ محفل آل محمد میں بیٹھ کے یا نام مصطفیٰ لے یا نام علی ابن ابی طالب لے، جتنی بلند آواز سے وہ نام لے گے جہاں تک ان کی آواز جائے گی 40 دن تک اس رقبے میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ فائدہ ہے علی ابن ابی طالب کا نام لینے کا. اب مسجد رسول میں وہ مصطفیٰ بولے جن کے بولنے پہ بھائی جان کوئی بولے تو کافر ہو جائے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ کے در پہ اس گھرانے کی آواز سے آواز بلند کرے اس کے زندگی کے عمل حبط. بابا جی عمل مٹ نہیں گئے، ایسے جیسے کیے ہی نہیں. یعنی اگر اس کی آواز آل محمد سے بلند ہو جائے، وہ جو ہو جیسا ہو جیسی ہو. کہاں چلے گئے شیعہ جو مجلس عظام میں بولا کرتے تھے وہ جو ہو جیسا ہو جیسی ہو، جو آل محمد کے سامنے اونچا بولے اس کے زندگی کے عمل حبط. بابا جی دعا کرے جی کتنے ہو گئے دعوے دار میزبانی علی. 40 صحابہ کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر، سرکار مصطفیٰ فرما رہے تھے علی میرے گھر. کتاب کا نام ہے صحیفۃ الابرار. اس عالم ربانی کی کتاب سے جملہ کہنے لگا ہوں جس نے مذہب آل محمد میں سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین کا لقب خود معصوم سے پایا. علامہ امام کانی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، جس کو کتاب چاہیے اس کی تصدیق میں کروا سکتا ہوں. کتنے دعوے دار ہو گئے علی کی میزبانی کے. 40 صحابہ کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر موجود تھے. سرکار مصطفیٰ فرما رہے تھے علی میرے گھر موجود تھے. محمد مصطفیٰ کے بولنے کے بعد مسجد میں کوئی بولے تو کافر ہو جائے، مسجد میں کوئی بولے تو زندگی کی نمازیں ختم ہو جائے، مسجد میں مصطفیٰ کے سامنے کوئی بولے تو زندگی کے روزے ختم ہو جائے. اب فرش والے چپ ہوئے تو عرش والا بول پڑا. اس نے کہا جبرائیل جلدی کر آسمان چھوڑ زمین پہ جا، وہ محمد مصطفیٰ کی نوری محفل لگی ہوئی ہے. اس نوری محفل میں اصحاب با وفا بیٹھے ہیں. علی ابن ابی طالب کے فضائل کا تذکرہ ہے. جا کے میری طرف سے محمد مصطفیٰ کو آداب عرض کر، محمد مصطفیٰ کو سلام پیش کر اور کہہ کہ خدا کہہ رہا ہے جس وقت کا زمین پہ جھگڑا ہے اس وقت علی مٹی پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا. علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا. علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا. میں اٹھا نہ دوں اس بندے کو جو ذکر ولایت میں بیٹھے علی کے دروازے کا نوکر ولایت علی پڑھے اور تیرے چہرے پہ تبسم ہی جائے. بابا جی یہ مسجد رسول ہے، یہ فاطمہ کا گھر ہے. اندر سے میری بی بی بولی بابا اجازت ہو تو کچھ میں بھی بولوں. سرکار نے اجازت دی. مسکرا کے کائنات کی صدیقہ کہتی ہے بابا تیرے 40 صحابہ بھی سچے، آپ تو ہیں ہی سچے، وہ تو سچوں کا خالق ہے. مگر بابا جس وقت کا جھگڑا ہے علی نے میرے گھر سے قدم ہی نہیں اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ ہوئے تے علی واسطے اٹھیندا ہے نا، بندہ کھاندا ہوئے تے ذکر علی وچ بولے تے گن گناوے. بسم اللہ. سارے جو بولو تو ثواب اسی حیدر قرار دا نہ ہے. کائنات کا ہر وہ ذرہ نجس اور باطل ہے جس میں حیدر کا وجود نہیں. 2023 ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سائنس نے ایک بلا ایجاد کی جس کا نام موبائل ہے. یہ موبائل نہیں ہے، میرے داہنے ہاتھ کے داہنے انگوٹھے کے نیچے 210 ملک رہتے ہیں.
اب سادہ زمانہ نہیں ہے، ہر بندے کو علی سمجھ آتا ہے۔ ایڈے سادے تسی کوئی نہیں، بازار 20 روپے دی دوری لینی ہو کھڑکا کے لیندے علی سمجھ نہیں آندا۔ بولو جو حیدر کرار کے دیوانے مجلس آل محمد میں بیٹھے ہو یار۔ خان جی دعا فرمائے، ایک جملہ اپنے والد بزرگوار جناب علامہ منور عباس غدیری صاحب کی زبان میں، کیونکہ وہ پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں، میری مجبوری ہے میں نے اردو پڑھنا پوندا ہے، میں نے اپنی زبان بھی بھول گئی ہے اردو بول بول کے، چلو ان کی طرف سے یاد ہے وہ دہرانا چاہتا ہوں، پتہ لگ جائے کہ اس مجمع میں علی کی ولایت پہ پکے کتنے ہیں اور علی کی ولایت پہ شک گزار کتنے۔ اور ممبر آل محمد تو فرمیندن گندے بھانڈ جو دودھ پھٹ ویندے حرامی دے جگر وچ علی آ ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ بابا جی، آپ کے ہاتھ اٹھنے کی تائید ہوگی ذکر آل محمد میں یار۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ رہے، میں مزمان آپ کا بسم اللہ سید، مولا زندگی دراز میں، مولا آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حیدر کے در پہ آجا، زندگی کے سانسوں کا اعتبار نہیں، کتنے کتنے آفتاب جیسے بندے ہم نے ہاتھوں سے مٹی میں دفنائے ہیں۔ سورج کے سامنے اگر بادل آ جائے نا تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نسیم صاحب کی بلا مٹی میں چلے گئے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نسیم نہیں ہے۔ ان کے الفاظ موجود ہیں، ان کی سیرت موجود ہے، ان کی صورت موجود ہے، ان کا رسیلہ انداز خطابت موجود ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی والے کہاں مرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے مر علی کا ہو کے۔ آباد رہے مولا آپ کو سلامت بکرامت رکھے۔ شرط یہ ہے کہ اگر علی کے دروازے پہ کھڑا ہے تو مستحکم ہو کے کھڑا ہو، اگر علی کے دروازے پہ کھڑا ہے تو پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے مالک فرماتے ہیں کل ما لم یخرج من بابی لیس بدین، جو ہمارے دروازے سے نہ نکلے وہ جو بھی ہے دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو آل محمد کے در سے نکلے، دین وہی ہے جو حجت کی زبان سے نکلے، دین وہی ہے جو سیرت معصوم سے نکلے۔ اسی وجہ سے ممبر آل محمد پہ گزارش کرتے ہیں آل محمد کے بارے میں دھوکہ نہ کھایا کر۔ آل محمد مثل آفتاب ہے جن کی وجہ سے زمانے کا نظام باقی ہے۔ اگر زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے تو میری علی کی وجہ سے، اگر آسمانوں سے بارش آتی ہے تو میری علی کی وجہ سے، اگر تیری زندگی کا تسلسل باقی ہے میری علی کی وجہ سے، کیونکہ کائنات میں اکیلا علی ابن ابی طالب ہے جو ایک ہی وقت میں جو حجتوں کا نائب ہے، وہ اللہ کا بھی نائب ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی نائب ہے۔ شاید اس سے مختصر جملہ اختر غدیری کی ذاکری میں نہیں ہے۔ ہم ممبر پہ آل محمد کی ولایت پڑھتے ہیں، مگر مذہب آل محمد کے ماننے والوں کو کبھی ممبر سے یہ نہیں کہا کہ علی کی ولایت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے یا آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، پہلے علی کو مان کے پھر عمل کر۔ میں عقیدے اور عمل کی بات سنانے لگا ہوں۔ عقیدہ تیرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل زینت ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہوا پھر نماز قبول نہیں، پھر اگر نماز پڑھ تو اس میں علی کا بغض نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک زندگی دراز فرمائے آپ کی۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ بسم اللہ، مالک قبول فرمائے۔ یہ حجتیں ہیں، یہ مار کے بھی مرتے نہیں۔ اگر کسی بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ 19 رمضان کی ضربت سے 21 رمضان میرے مالک شہید ہو گئے، بیٹوں نے، مجتبیٰ بیٹوں نے، مصطفیٰ بیٹوں نے نجف کی مٹی میں علی کو چھپایا، علی نے آنکھیں بند کی مگر علی مرے نہیں۔ دعا فرمائیے گا بزرگوں کے چشم و چراغ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے بعد مورخ گھرانے کے فرد تشریف فرمائے۔ حوالے دینے واسطے وقت نہیں، بس 2-4 جملے فضائل پہ، اسی پہ میں نوکری تمام کرنے لگا ہوں۔ 21 رمضان کی صبح میرے مالک علی نے آنکھیں کھولی، حسن بیٹا میرے قریب آؤ۔ سرکار حسن سامنے ہے، میں صاحب نہیں، میں 21 رمضان کا فضائل سنا رہا ہوں۔ حسن بیٹا سامنے ہے، بیٹا یاد رکھو میرے باپ دستار ولایت کے وارث آپ ہیں، یہ انگشتری امامت کو قبول فرمائیے، یہ امام امامت کو قبول فرمائیے۔ حسن مجتبیٰ کو اپنی زندگی میں حجت بنایا، اور پھر علی نے مسکرا کے فرمایا یاد رکھ میرا بیٹا، میرے دنیا چھوڑ جانے کے بعد میرے جنازے کو یا آگے سے اٹھانا یا پیچھے سے اٹھانا۔ بابا ہم تو ایک طرف سے اٹھائیں گے، دوسری طرف سے کون اٹھائے گا؟ مسکرا کے علی نے فرمایا میرے نوکر یعنی ملائکہ۔ میں احمد برشال میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، میں قبلہ بزرگوار کی قبر پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، میں ذمہ دار شخصیات کے درمیان کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں۔ قبر کی رات تک اختر غدیری اپنے کہے ایک ایک جملے کا خود ذمہ دار ہے۔ میں نے کبھی کسی بزرگ کا نمبر نہیں دیا کہ پڑھا میں نے اور تصدیق بزرگوں سے کروا لینا، اپنے کہے جملے کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں۔ حجت خدا بیٹوں نے پچھلی طرف سے علی شہنشاہ کا
ظاہری تابوت اٹھایا، سامنے سے علی کا تابوت خود اٹھا۔ اگلی وصیت میں حسن بیٹا یاد رکھنا، جب تم گزرو گے یہ علی شہنشاہ کا بظاہر میت ہے، مگر یہ کفن میں لپٹی ہوئی خدا کی حجت ہے۔ یہ کفن میں لپٹی ہوئی خدا کی حجت ہے۔ جس گلی سے میرا جنازہ گزارو گے، ہر مقدس گھر کی دیوار جھک کے میرے جنازے کا سلام کرے گی۔ جس نے تصدیق کرنی، اب ملک عراق زیارات پہ جانا، مسجد حنانہ کی ایک دیوار اور مسجد حنانہ کا مینار اب تک جھکا ہوا ہے۔ وہ جھکا تب تھا جب علی کا جنازہ گزرا تھا۔ ہر مقدس گھر کی دیوار میرے جنازے کے احترام میں جھک کے میرا سلام کرے گی۔ اور حسن بیٹا یاد رکھنا، جب تم وادی غری میں پہنچو گے، سامنے سے ایک نقاب پوش جوان آئے گا، وہ گھوڑے سے اتر کے کہے گا ایتینی میت علی ابن ابی طالب، کہ حسن علی ابن ابی طالب کا بظاہر میت میرے حوالے کر دو۔ بیٹا میری واجب وصیت ہے، اور وصیت پہ عمل کرنا اولاد کے لیے واجب ہوتا ہے۔ حسن بیٹا میرا تابوت ان کے حوالے کر لینا۔ مجھے پاکستان کا کوئی ممبر یاد نہیں ہے جب احمد پرسیال کے بیٹے نے ولایت علی کو جملہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے مجھے دعا نہ کی ہو، یہ تو میرا گھر ہے، یہ تو میرا احمد پرسیال ہے، سامنے میرے سردار بیٹھے ہیں، سامنے میرے دعا کرنے والے بیٹھے ہیں، میں چہرہ پہچاننا چاہتا ہوں۔ ذکر ولایت میں بیٹھ کے کس چہرے پہ تبسم میں ولایت آتا ہے۔ حسن مولا روایت کرتے ہم بابا علی کا نماز جنازہ ادا کر کے اپنے بابا کا جنازہ لے کے گزر رہے تھے، یہ سامنے سے ایک نقاب پوش آیا، وہ گھوڑے سے اتر کر لگا ایتینی میت علی ابن ابی طالب، اپنے بابا علی کا میت ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ بابا کی واجب وصیت تھی۔ اپنے بابا کا میت حوالے کر کے میں نے 2 قدم کوفہ کی مٹی پہ ہٹائے، اور پھر میں نے سوال کیا، میرا بابا علی امامت کے دن مکمل کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس چلا گیا ہے۔ اس وقت ثقلین پہ حجت میں حسن ابن علی ہوں، اور مجھے بتا مجھ سے میرے بابا کا میت لینے والے آپ کون ہیں؟ اس نے نقاب ہٹایا، میت بھی علی کا تھا، لینے والا بھی علی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ ہو بھی تو دربار علی بلند کرنا یا سبحان اللہ۔ مولا آپ کو آباد و شاد فرمائے، امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ او سب بول علی علی، پچھلے سردار بھی علی علی۔ علی علی مثل قدیر حیدری۔ میت میں بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 2 جملے اور میری منزل تمام ہو گئی آج کی۔ زندگی نے تو کل 11 بجے میں آپ کی سلامی کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اب میری نوکری یہاں سمٹ رہی ہے۔ کفن میں بھی علی تھا، ناکہ پہ بھی علی تھا۔ حسد بھائی بات یہاں پہ ختم ہو جاتی تو میں شروع ہی نہ کرتا۔ میرے مالک کی اگلی وصیت، حسن بیٹا یاد رکھنا، میری قبر کشائی کرنے کے لیے جب تم پہلی دفعہ بیلچہ نجف کی مٹی پہ مارو گے تو اندر سے بنی بنائی 3 قبریں ظاہر ہوں گی۔ ایک قبر میں میرا جد حضرت آدم سوئے ہوں گے، دوسری قبر میں میری قبر کا مزدور نوح سویا ہوگا، کیونکہ میرے مالک علی کی بظاہر قبر مبارک حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اور قبر کے اوپر عبرانی زبان میں وہ عبارت آج تک نجف اشرف کے حرم میں موجود ہے۔ اگلی دفعہ زیارات پہ جانا تو خادم سے مانگ لینا کہ ہمیں قبر کی اس تختی کی زیارت کرواؤ جو حضرت نوح نے علی کی قبر بنا کے اس پہ امانتاً رکھی تھی۔ پھر علی نے فرمایا جب ابو تراب کو تراب میں رکھ لینا، جب ابو تراب کو تراب میں رکھ لینا تو حسن بیٹا یاد رکھنا، مجھے دفنانے سے پہلے تم دونوں امام بھائی 2 نماز زیارت علی کی قبر پہ ادا کرنا، تاکہ میرے حکمداروں کو پتہ لگ جائے جو حجت کی قبر پہ سلامی کیسے کرنی ہے، علی کے دروازے کی نوکری کیسے کرنی ہے۔ حسن بیٹا یاد رکھنا، جب تم نماز کو تمام کرو گے تو جنت کے 2 کپڑے تیرے بابا علی کے ایک چہرے پہ ہوگا، ایک قدموں کی طرف سے ہوگا، ایک کپڑا تیرے چہرے پہ ہوگا، ایک کپڑا قدموں پہ ہوگا۔ حسن بیٹا تو میرا بڑا امام ہے، تو میرا بڑا بیٹا ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ اپنے بابا علی کے چہرے سے جنت کا کپڑا آپ ہٹانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی اور ولی اللہ بھری جوانی میں غرق ہو جاؤں اگر تیری جھوٹی داد کے لیے ممبر پہ جھوٹ بولوں اور میں کسی کے کلیجے میں علی رکھنا اکثر غدیری کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حسن مولا روایت کرتے ہیں جب میں نے بابا علی کے چہرے سے وہ جنت کا کپڑا ہٹایا، وہ قبر نہیں تھی، 1,24,000 نبی سوال کر رہے تھے، علی جواب دے رہے تھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدہ بولی تو میرے نال بولی زکریا آل محمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قدموں سے کپڑا ہٹایا میں بسم اللہ کروں چنگیا ماما دے پتر ہاتھ بلند شبول حیدری چہرے کا کپڑا ہٹایا تو قبر میں 1,24,000 نبی موجود بسم اللہ سید مالک نیاز قبول فرمائیں اوے جو چاند لوگ زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جو عیسیٰ کو اپنی قبر میں بلائے اسے حیدر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاند روز گزرنے کے بعد حسن مجتبیٰ نے امامت کی کرسی سنبھالی کوفہ کی ایک خانجی دعا کرنا کوفہ کی ایک جماعت مولا حسن کے سامنے آئی حسن مجتبیٰ ہم آپ کو علی کا بیٹا مانتے ہیں مگر علی کے بعد حجت نہیں مانتے سرکار نے فرمایا تمہاری مائیں تمہارے جنازوں پہ ماتم کریں اگر تم مجھے علی کا بڑا بیٹا مانتے ہو مجتبیٰ مانتے ہو تو علی کے بعد حجت کیوں نہیں مانتے وہ کہنے لگے سرکار اگر گستاخی نہ ہو جائے آپ کے بابا تو مظہر العجائب تھے وہ تو اگر انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو مغرب میں ڈوبا ہوا سورج نصف نہار پہ آ جاتا تھا اگر وہ اشارہ کرتے تھے تو آسمان مٹی ہو جاتا تھا مٹی آسمان ہو جاتا تھا اگر آپ علی جیسا معجزہ دکھائیں تو ہم مان لیں گے آپ علی جیسے امام ہیں وہ مشاہ جی تو جو میری طرف کریے گا میں جملہ ولایت علی کو سنا کے احمد پرسیال کو سلام کرنے لگا ہوں اگر آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو امام مان لیں گے مسکرا کے حسن مولا کہتا ہے اور میں تمہیں معجزہ دکھاؤں یا علی زندہ کر کے ملاؤں ایک منٹ اور ختم ہو گیا وہ حقہ بکہ سرکار ہم نے آپ کے پیچھے علی کی نماز جنازہ پڑھی ہے مولا ہم تدفین علی میں موجود تھے ہم نے آپ کی وہ نماز دیکھی جو اپنے بابا علی کی قبر پہ آپ دو بھائیوں نے ادا کی علی پھر سے زندہ مسکرا کے حسن کہتا ہے ہم ادھار کرنے والے تو ہیں ہی نہیں مولا نے فرمایا سامنے والے دروازے سے ستر حجاب ہٹاؤ حجاب جو ہٹا تو کرسی پہ علی تسبیح پڑھ رہے تھے یہ تو میں نے بات کی ہے 21 رمضان کی ایک بات 200 سال پہلے کی کر کے میں تیرا سلام کر رہا ہوں خبردار جو نجف اشرف علی کی زیارت پہ آئندہ جائے وہ علی کو مردہ سمجھ کے نہ جائے اگر تم نے مردہ علی کی قبر کو چوما تو جناب مشرک ہو جائیں گے مٹی چومنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے علی کے دروازے پہ جھکنا جائز ہے کیونکہ یمن کا ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے خاندان کی تعریف پڑھی یہ اب سے 200 سال پہلے کا واقعہ سید اس نے خاندان کی تعریف پڑھی میرے فلاں بزرگ کو کیسے موت آئی جواب ملا بدر میں علی کی تلوار سے مارا گیا میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی بدلے میں جواب ملا خندق میں علی کی ذوالفقار سے مارا گیا سید اس نے پھر پوچھا میرے فلاں بزرگ کو موت کیسے آئی وہ مسکرا کے کہنے لگے فلاں جنگ میں علی نے مارا وہ کہتا میں بزرگ کا نام لیتا ہوں بدلے میں جواب آتا ہے علی نے مارا علی نے مارا علی نے مارا یہ علی کہاں رہتے ہیں وہ کہنے لگے اوے تیرا خانہ خراب ہو علی ابن ابی طالب تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے کہاں ہے علی کی قبر وہ کہنے لگے نجف اشرف یہ کس ملک میں ہے وہ کہنے لگے عراق میں اس نے تلوار نکالی کہا میں اپنے آبا و اجداد کے خون کا بدلہ لوں گا اس نے 2000 کی سپاہی فوج لی جو گھوڑوں پہ سوار تھی 3000 وہ فوج لی جو پیدل سوار تھی اس نے رات کے اندھیرے میں نجف پہ حملہ کر دیا نجف والوں کو تب اطلاع ہوئی جب وہ تلوار لے کے علی کے حرم کے دروازے پہ آ گیا بات اس بندے سے کرنے لگا ہوں جس نے زندگی میں علی کے اختیار پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا جس نے علی کو ویسا مانا ہے جیسا اللہ نے علی کو بنایا ہے نجفی لوگوں نے مزاحمت کی 3 دن تک نجف کے دروازے پہ جنگ جاری رہی چونکہ وہ تیاری کر کے آئے تھے یہ نیند سے اٹھ کے آئے تھے نجفی لوگوں کو شکست ہو گئی وہ فاتح ہو گیا اس دوتوں سمیت وہ مولا علی کے مرکز پہ آیا اس وقت مولا کے اندر زری کے اندر کچی قبر تھی اس نے اپنا پاؤں بلا تشبیہ مولا کی قبر کے قریب رکھے اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اٹھ علی ابن ابی طالب جب آپ دنیا میں موجود نہیں تھے میں نہیں تھا اب میں موجود ہوں تو آپ نہیں ہیں میں اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینے تیری قبر پہ آیا ہوں میں دیکھوں گا تیری قبر کو مجھ سے کون بچائے گا تو زندہ ہے تو علی والا ہے
تو شبیر کا ماتمی ہے، اگر اس بارگاہ کی اینٹیں نہ بولے تو میں نے علی کے دروازے پہ سجدہ کیوں کیا ہے؟ اس کی بکواس سننے کے بعد علی تو نہیں آئے، علی نے ذوالفقار بنا کے 2 انگلیاں نکالی۔ زندہ باد زندہ باد جو بیدار بیٹھے ذکر آل محمد میں، علی نے ذوالفقار بنا کے 2 انگلیاں۔ اب جب جانا سلام کرنے تو علی کے مرکز مدار کے مشرق والی جانب شیشے سے جھک کے دیکھنا، اب تک ان 2 انگلیوں کے نشان باقی ہیں۔ پوری کائنات میں خان جی ایک دفعہ سورج ڈوب گیا، پوری کائنات اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب سورج کی روشنی واپس آئی تو لوگوں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو 2 حصوں میں تڑپ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک یمن کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ وزراء تھے، اس کے ساتھ سفیر تھے۔ بابا جی یہاں میری نوکری تمام ہوگی، دعا کر دینا۔ دعا کے علاوہ کوئی لالچ لے کے میں حاضر ہوا ہی نہیں۔ سفیروں نے پوچھا، وہ آپ کو اتنی تو حیا ہونی چاہیے، وہ مرنے والا ہمارے ملک کا بادشاہ تھا، تم نے ہمارا بادشاہ مار دیا۔ علی کے دروازے کے نوکر کہنے لگے، اوے ہم علی کے مہمانوں کو قتل نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے سامنے میت تڑپ رہی ہے اور تم کہتے ہم نے نہیں مارا۔ اگر تم نے نہیں مارا تو پھر اسے کس نے مارا؟ تو کتنی داد دے سکتا ہے؟ عشق ولایت کی مستی میں علی کے دروازے کے نوکر کہنے لگے، اوے ہمارے گریبان نہ پکڑو، اس مرنے والے کے دونوں حصے جا کے ترازو پہ تولو، اگر دونوں برابر ہیں تو پھر علی نے مارا۔ جہاں دل دا مالک علی ہے، سجاد بلند اونچا بول حیدری۔